اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوٹا پریس میڈیا سینٹر کی جانب سے رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر حسین کیانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ کو علم ہے کہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر عرصہ 4-5 سال سے سماجی حوالے سے، مذہبی حوالے سے یا اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے پروگرام آرگنائز کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ ایک وقت تھا کہ رمضان کی آمد تھی، آج رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، آخری عشرے سے بھی جو ہے وہ اب چند دن باقی رہ گئے۔ تو ہمارا کوٹا پریس میڈیا سینٹر کی طرف سے جس طرح رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے پروگرام ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکتب فکر کے علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ کو یہاں بلایا جائے۔ آج ہمارے درمیان بڑی خوبصورت شخصیات موجود ہیں۔ میں آپ کو ان کا پہلے تعارف کرواتا ہوں۔ جناب علامہ سید احمد شاہ صاحب خطیب ہیں جامع مسجد گلشن رضا کوٹا کے۔ ہم ان کو کوٹا پریس میڈیا سینٹر میں کے اسٹوڈیو میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب علامہ اظہر علی صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ میریہ ضیائیہ لیتراڑ روڈ کوٹا اور خطیب ہیں جامع مسجد حسنین کریمین۔ میں ان کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان قاری فیضان صاحب بھی موجود ہیں جو بڑے احسن انداز میں قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح عبدالحسیب صاحب جو ثنا خان مصطفیٰ ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں بلا تاخیر پروگرام کو شروع کر رہا ہوں، اور میں جناب قاری فیضان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للعنام، فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے قاری فیضان صاحب جنہوں نے بڑے احسن انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی. ناظرین، جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ اور پھر قرآن مجید، فرقان حمید اور رمضان کے مہینے کا ایک خصوصی تعلق بھی ہے. اسی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاریب کتاب ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسا لطف اور ایسا مزہ رکھا ہے کہ جو اس کے قریب ہوگا، جو اس سے جڑے گا، وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا. آج کا ہمارا موضوع بھی شان قرآن کے حوالے سے ہے. آپ کو جس طرح علم ہے کہ رمضان المقدس کے خصوصی اس مہینے میں جو ہم ایک جو ہے وہ عرف پڑھتے ہیں تو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر ہم ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نفل جو ہے وہ اگر نفلی کو عبادت کرتے ہیں تو فرضوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ جس طرح ایک لوٹ سیل لگی ہوتی ہے، یہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک لوٹ سیل ہے. ہم جو ہے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور یہ آخری جن جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کریں. اگر کئی ہمارے جو بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں، اگر انہوں نے اس سے قبل رمضان کو روزے جو ہے وہ ضائع کیے ہیں یا اس طرح اس کا احترام نہیں کیا اور کچھ نہیں کر سکے دنیا کے لیے، حالانکہ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور پاک کی امت کو بخشنے کا ایک بہانہ رکھا ہے کہ کسی بہانے سے میرے در پہ آ جائیں. پوری دن رات فرشتے جو ہے وہ صدائیں دیتے ہیں کہ آئیں کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والا. تو میں جناب بلا تاخیر اب عبدالحسیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی چوکھٹ وہ تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے. اور شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی
کہاں شہنشاہوں کے شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں جس کا در اس کی غلامی کا کڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالاسیب صاحب جو بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے۔ میں بلا تاخیر جناب گزارش کروں گا علامہ اظہر علی صاحب سے کہ وہ شان قرآن پاک کے حوالے سے اپنے گزارشات جو ہے وہ پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی مہربانی سے ماہ سیام کا یہ آخری عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ چند دن اور راتیں اس کی باقی رہ گئی ہیں۔ اس موقع پر جو کہوٹہ پریس والوں نے عظمت قرآن کے حوالہ سے یہ خوبصورت نشست منعقد کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کی وساطت سے ہمیں کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا، ہمارے سامعین و ناظرین کو قرآن کے حوالہ سے انشاءاللہ عزیز کچھ اہم باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے، اس کی افادیت کو جاننے اور اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہمارے مستند عالم دین سید احمد شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بلا تحمید گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیا مقدسہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ ابتداً اس حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کرنا مناسب سمجھوں گا کہ دنیا میں یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جو بھی کتاب معتبر مانی جاتی ہے اس کے رائٹر کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اس کتاب کو لکھا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز لکھی گئی ہے وہ کتنی مضبوط ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کی افادیت کا کما حق ہو پتہ چل سکے. تو بلا تمثیل، بلا کسی تشبیہ کے، چونکہ قرآن مجید کی مثال کسی کتاب کے ساتھ نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے چونکہ مثال دینا یہ بھی اللہ رب العالمین کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے. قرآن پاک میں بھی مختلف مقامات پر اللہ نے انسانیت کو اپنا پیغام سمجھانے کے لیے مثالوں کے ساتھ بات واضح کی ہے. اب دیکھیں کہ قرآن پاک کا رائٹر تو ہم نہیں کہہ سکتے، قرآن پاک کا جو نازل کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اس ذات نے اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کو اللہ نے 2 لفظوں کے اندر بند کر دیا، اور وہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ ان 2 الفاظ نے پوری کائنات کے علم کو اپنے اندر بند کر لیا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا علم رکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مخلوق کا تعلق 2 ہی چیزوں کے ساتھ ہے، یا وہ خشکی پہ ہوں گی یا وہ تری پہ ہوں گی، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرما دیا ہے. پھر رہی اس کی حقانیت کی بات تو اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی حقانیت واضح ہو چکی تو اب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا تھا، اور قرآن مجید نے اس چیز کا پتہ دیا کہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کر دیا. تو اب اس کتاب کی جامعیت کے اوپر اللہ رب العالمین نے مزید مبارزت پیش کی ہے پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے کہ اگر کسی کو شک ہے ہی نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پھر اس کی مثل کوئی کتاب لاؤ. اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے جو قرآن کے منکر ہیں، کہ دیکھیں یہی چیز قرآن کی عظمت کا پتہ بھی دیتی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، وہ ایک وقت تک مفید ہوتی ہے، پھر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، یا جب تک اس کا لکھنے والا موجود ہوتا ہے اس حوالے سے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس حوالے سے تگودو کی جاتی ہے. قرآن وہ لا ریب کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شک کرنے کی کوشش کرے تو اس کو چیلنج یہ ہے کہ جب سے کلام اللہ کو نازل کیا گیا تا صبح قیامت یہ حکم اور اس منکر کی طرف متوجہ ہوگا جو قرآن میں شک کرنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ فرماتا ہے لاؤ پھر اس کی مثل. چونکہ دنیا میں بھی یہی قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا رد کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے. تو اللہ نے اس وقت سے جب سے پیارے حبیب پہ نازل کیا ہے تب سے یہ امر ہر اس باغی اور ہر اس منکر کی طرف متوجہ ہو رہا ہے جو یہ جسارت کرتا ہے کہیں قرآن پاک کی بے ادبی کی یا قرآن پاک کے اندر نعوذ باللہ شک کرنے کی. اب یہ اس کی ہٹ درمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کے اندر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رب جب یہ باتیں ہو گئیں کہ واقعی قرآن کا نازل کرنے والے رب العالمین کی ذات ہیں، اور معلم کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور تعلیم کس کو دی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب حضور کو تعلیم دی ہے اور کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قرات، اس کی تلاوت کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن سننا، قرآن سنانا، قرآن کسی سے سننا، کسی کو سنانا، یہ سارے کا سارا ایسا عمل ہے جو سرکار کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان. سرکار نے خود قرآن سنایا، سرکار نے خود قرآن سنا. حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور علماء راسخین، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ سارا عمل باعث برکت ہے، اجر و ثواب کا حامل ہے. اور کتنا اجر و ثواب ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی جائیں گی
پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار کے اوپر جو کلام مجید نازل ہوا، اللہ کے رسول نے خود بھی اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میرے اس قرآن کی میرے سامنے تلاوت کرو، اور صحابہ میں سے سارے صحابہ شان والے ہیں، لیکن فقہا صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کا بھی نام آتا ہے، اور آپ کو اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی، بڑا علم دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میرے سامنے کلام مجید کی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں جس وقت سرکار نے فرمایا کہ میرے سامنے کلام مجید کی تلاوت کرو تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تلاوت کروں؟ اللہ کی قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا نازل مجھ پر ہوا ہے، لیکن انی احب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اسمع غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اس دور میں بھی ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں، یہ بھی سرکار کی عطا ہے اور سرکار کی سنت ہے کہ قرآن بندہ خود بھی پڑھے اور پھر محبت میں کسی دوسرے سے کہو کہ یہ قرآن میرے اوپر بھی پڑھا جائے اور مجھے سنایا جائے۔ اس سے پتہ چلا قرآن سننا اور سنانا یہ دونوں چیزیں اللہ کے رسول کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اور اس سے کہتے ہیں جس وقت حضور نے مجھے فرمایا نا تو میں نے پھر فقرہ تو پھر میں نے تلاوت شروع کی حتیٰ سورۃ النساء، یہاں تک کہ میں پڑھتے پڑھتے سورۃ النساء پر پہنچا، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ حضور وہ کیسا لمحہ ہوگا جس کا ترجمہ ہے کہ جس وقت ہر امت کے اوپر ایک گواہ پیش کیا جائے گا اور ان سارے گواہوں کے اوپر آپ کو پیش کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے تو سرکار نے فرمایا حسبک الآن، اب عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو کہتے ہیں فالتفت الیہ، میں نے سرکار کی طرف مڑ کر دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت کے ضمن میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کیوں سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری، وہ اس لیے جاری ہوئے کہ اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کیسا ماحول ہوگا، کتنا بڑا مقدمہ ہوگا جس وقت گواہی پیش کی جائے گی، ہر امت سے گواہ لایا جائے گا، پھر اس کے نبی کو پیش کیا جائے گا آپ نے یہ پیغام پہنچایا، اور پھر ان تمام کے اوپر سرکار کو جب پیش کیا جائے گا تو وہ ظاہر ہے اللہ کا دربار ہے اس کی ہیبت کی وجہ سے۔ اور دوسری جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی یہ آنسو فرط محبت میں نکلے ہیں اور خوشی کی وجہ سے نکلے ہیں، اور وہ خوشی یہ تھی کہ میری امت کتنی شان والی ہے اور اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ میرے سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں اور جو انبیاء گزرے ہیں ان کے اوپر بھی بطور گواہ مجھ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کو سنا جاتا ہے، اور جب کوئی محبت سے پڑھتا ہے تو اس بارگاہ میں سنا جاتا ہے، اس بارگاہ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس بارگاہ سے یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ صحابہ میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابی بن کعب کا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرا علیک، کہ ابی بن کعب اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قرآن تجھے سناؤں، ابی بن کعب کو۔ کہتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو ظاہر ہے جب بندہ مومن کے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا رب میرا نام لیتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر تو وہ بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کہ واہ میری بھی اتنی قسمت ہے کہ میرا رب میرا نام لے رہا ہے۔ تو جب سرکار نے یہ کہا کہ رب فرماتا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں، تو آپ عرض کرنے لگے حضرت ابی نے قال اللہ سمانی لکا، اللہ کے رسول میرا نام لیا ہے آپ کے سامنے میرے اللہ نے؟ سرکار نے فرمایا ہاں نام لیا ہے۔ جب یہ کہنے کی دیر تھی کہ فضرفت نہ ہو، حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا واقعی اللہ نے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر لیا ہے، ہاں لیا ہے۔ تو اب اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو کوئی بندہ محبت میں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام آسمانوں کے اوپر لیا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا جو عمل ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ رسول کی مہربانی ہوتی ہے جو اس کا قاری ہوتا ہے اس کے اوپر، اور پھر فرشتے تلاوت اس بندے کی سنتے ہیں، کس کی؟
جو اللہ کی محبت میں بالکل اللہ کے ساتھ لو لگا کے اس کلام کی تلاوت کرتا ہے. میں مختصراً چونکہ ٹائم مختلف شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ اپنی گزارشات پیش کرنی ہے. ایک اور حدیث وہ یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث کے کہ وہ کہتے ہیں حضرت خدیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اور تلاوت کرتے کرتے آپ کا گھوڑا بھی ساتھ ہی باندھا ہوا تھا. جو ہی آپ نے تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے کودنا شروع کر دیا. جب گھوڑا کودنا شروع ہو گیا تو فسکت، آپ خاموش ہو گئے، فسکت، پھر وہ گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. پھر آپ نے تلاوت شروع کی، پھر وہی معاملہ. کہتے ہیں کہ جب یہ بار بار ایسا معاملہ ہوا تو میں نے باہر جا کے دیکھا، اور چونکہ میرا بیٹا یحییٰ بھی قریب ہی تھا تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کوئی نقصان پہنچا دے. مجھے ڈر ہوا تو میں نے باہر نکلا تو فخرج تو جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے لے کر آسمان کی تک ایک پوری قطار بنی ہے، اور وہ چراغوں کی مثل ہے کوئی شے، اور پوری لائن سی نظر آ رہی ہے. تو تلاوت تو میں نے ختم کر دی. صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا اقرا اقرا، اسید تو اس کو پڑھ. تو میں نے پورا پھر قصہ بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول میں تو پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، یہ معاملہ پیش ہوا. تو سرکار نے فرمایا اسید جانتے ہو وہ کیا تو نے چیز دیکھی؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، لیکن اس کیفیت میں چیز دیکھی ہے. فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے. اگر تو اپنی تلاوت کو ختم نہ کرتا تو تو اس حال میں صبح کرتا کہ تو ان فرشتوں کو دیکھتا، اور وہ فرشتے اپنے آپ کو لوگوں سے نہ چھپاتے، لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھتے. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جب یکسوئی کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں، بڑی نوازشیں ہوتی ہیں. اور آخری بات کر کے میں اس اپنے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو کسی بھی یونیورسٹی کالج میں کوئی بندہ جاتا ہے، پہلے وہاں جا کے پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک سند ملتی ہے، ایک ڈگری ملتی ہے. قرآن پاک وہ شان والی کتاب ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن چھوٹا ہے یا بڑا اپنے گھر سے اس ارادہ سے نکلے کہ میں نے اللہ کا کلام سیکھنا ہے اور زندگی وفا نہ کرے، موت واقع ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا مکتب بے شک نہ پہنچے، رجسٹر پہ حاضری نہ لگے، نام درج نہ بھی ہو، وہ ارادہ کر کے قدم نکالتا ہے گھر سے، اگر موت آ جائے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس آخری عشرے میں کوشش کرنی چاہیے کہ کتاب اللہ شریف، اور رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت بار بار کی جائے. میں پھر کوٹا پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے موقع دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے سنا، جو حاضرین نے اور ناظرین نے سنا سماعت کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہو کر قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. یہ تھے علامہ اظہر علی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، آج اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج ہمارے بچے جو ہے وہ، میں 2-4 دن ہوئے میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں خصوصاً 15 کروڑ سے زائد جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو آج ہمارا یہ جو معاشرہ ہے فحاشی، عریانی، بے راہ روی کا شکار ہے، خصوصاً نوجوان نسل. اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہمارے بچے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب 6 مہینے سال کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹچ موبائل دے دیتے ہیں، اور جب وہ 2 سال کے ہوتے ہیں تو اس میں فیس بک میں سارا کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کھلتا کس طرح، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں، آخری عشرے میں، کہ اپنے بچوں کو ٹچ موبائل کے بدلے قرآن پاک دیں، ان کو جو ہے وہ قرآن پاک سکھائیں. قرآن پاک ہی ایسی ایک کتاب ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور ہم اس سے ہر طرح کی بیماری سے چھوٹ جائیں گے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر قسم کی جو ہے یہ، جب تک ہمارے اپنی اولادوں کو دین کے راستے میں ہم نہیں چلائیں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ والدین سے باغی ہے، اولاد جو طالب علم ہے استاد سے باغی ہیں. حالانکہ استاد کا بڑا احترام ہوتا تھا، والدین کا بڑا احترام ہوتا تھا، لیکن آج سب کچھ ہی ہم ضائع کر چکے ہیں، سب کچھ کھو چکے ہیں. یہ یاد رکھیں
کہ جس نے اپنی اولاد کو دین کے راستے سے قرآن پاک سے جوڑا نہیں اور حلال کے بجائے حرام کمائی سے اس کی پرورش کی، وہ کبھی نہ والدین کا فرما بردار ہو سکتا ہے اور نہ وہ کبھی دین کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ تو خدارہ میری آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ خدارہ اپنی جو نسل ہے ہم نے اس نسل کو بچانا ہے، تو اس نسل کا بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو قرآن سے جوڑنا ہے، ہم نے دین سے جوڑنا ہے، ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، تب ہی ایک اچھا معاشرہ اور بہتر معاشرہ جو ہے وہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر جناب اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت جناب علامہ سید احمد شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ یوم شہادت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ رمضان کے حوالے سے بھی آخری عشرے کے حوالے سے بھی دو چار باتیں کر لیں، لیکن حضرت علی کے حوالے سے اس سے آپ جو ہے وہ ان کی شان کے حوالے سے کہ ان کی کیا شان تھی تو گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مشکور ہیں کوٹا پریس میڈیا سینٹر کے کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں ایک اپنی خوبصورت بزم میں شرکت کرنے کی دعوت دی اور اس کے ذریعے پیغام قرآن کے فضائل اور عاملین قرآن عامل قرآن مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے حوالے سے گفتگو کا ٹائم دیا، موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ ہر لحاظ سے یہ پریس کلب جو ہے پریس میڈیا سینٹر یہ کوٹے کی ترقی کے حوالے سے دنیاوی امور میں دینی امور میں یہ اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت 21 رمضان مبارک ہوئی 40 ہجری، اور آپ کی شہادت کا پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ شہادت کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دے دی تھی۔ خود فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے، اے علی تجھے شہید کرنے والا تیری کن پٹی پہ تلوار مارے گا، تلوار کا زخم، اور جس کی وجہ سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ اور ایک وقت آیا کہ آپ کی ریش مبارک سرخ ہو گئی۔ آپ مسجد میں صبح نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں عبد الرحمن خارجی، جو ایک عورت کے کہنے پہ، ایک عورت بھی خارجن تھی، اس نے بس اپنی شادی کی سیٹنگ کی، تو اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ مولا علی کو تو نے شہید کرنا ہے، چونکہ وہ بھی اسی تعاقب میں تھا کہ میں نے مولا کائنات کو بدلہ لینا ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے ہماری بندو کو مارا ہے، واصل جہنم کیا۔ اور وہ عورت بھی اسی تگ و دو میں تھی کہ بہت سارے رشتہ دار جو خارجی تھے جن کو حضرت مولا کائنات نے واصل جہنم کیا تھا، آپ وہ بھی اس ٹو میں تھی، تو وہ دونوں مل کر ان کا منصوبہ تھا۔ تو اس نے خنجر آپ کی کن پٹی پہ مارا، زہر آلود خنجر، جس سے آپ کی ریش مبارک سرخ ہو گئی، خون سے تر ہو گئی۔ اور پھر آپ نے یہ جب اپنی داڑھی کو نظر دوڑائی، دیکھا تو وہ خون سے آلود تھی، تو آپ نے اس وقت فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے یہ سارا واقعہ سنا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو ان کی شہادت کا دن ہے،
آپ کی بڑی شان ہے مولا مشکل کشا کی شیر خدا 13 ایسی باتیں ہیں فضیلتیں ہیں جو آپ کو حاصل ہیں آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گود اس میں آپ نے پرورش پائی اور جہاں جو بچہ پرورش پاتا ہے جن والدین کے ہاں جن کے پاس اس کے اثرات اس میں بہت نمایاں ہوتے ہیں وہ اثرات ان کے اوپر بہت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں تو وہ نبوت کی گود میں پلنے والے مولا مشکل کشا ان کی زندگی پر ان کی ذات پر کتنا اثر ہوگا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کا جی کسی ایک بندے کی کہتے ہیں نا کسی ایک صالح آدمی کی ایک لمحے کی صحبت جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے تو انہوں نے تو گزاری ہی ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے ہاں پرورش پائی مولا کائنات وہ ہیں کہ جن کی ولادت کعبہ میں شہادت مسجد میں جی اقبال کہتے ہیں کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت تو یہ ان کو خاص امتیاز حاصل ہے کہ دونوں میں کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت یہ دونوں خصوصیت فضیلتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مختصر وقت میں چھوٹی چھوٹی حدیث بیان کر کے آگے جاؤں گا نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور علی کے علاوہ کوئی غسل کے بغیر جب غسل فرض ہو جائے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی علی کو اجازت ہے کہ غسل نہ بھی کیا ہو وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی یہ ان کے ایک امتیازی حیثیت ہے اور پھر وہ علی ہیں علی وہ ہیں کہ جن کے گھر میں کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لخت جگر ہیں جو نبی علیہ السلام کا کہ جگر کا ٹکڑا ہیں وہ ان کے عقد میں ہیں وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو انت سیدات نساء العالمین اے فاطمہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو اس کائنات کی عورتوں کی سردار ہے وہ مولا علی کے عقد میں پھر ان کا مرتبہ یہ کہ کل قیامت کے دن وہ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہوں گی تو جنت کی عورتوں کی سردار وہ مولا مشکل کشا کے عقد میں تو کتنی بڑی یہ بھی کتنی بڑی شرف والی بات ہے حضرت مولا کائنات کے لیے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں فرمایا حبو اللہم انی احبہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی فقد احب اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اسی طرح فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا تو یاد رکھیں مولا علی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے مولا علی سے دشمنی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ہے تو علی کی محبت جو ہے مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جس سے مومن اور منافق کا فرق واضح ہوتا ہے جی فرمایا آپ نے مومن جو ہے وہ علی سے محبت کرے گا اور منافق جو ہے وہ علی سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو یہ فضیلت دی ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہم من کن تو مولا ہو یہ حدیث من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو اے اللہ تو اس کو محبوب رکھ جو علی کو محبوب رکھے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا ہے تو مولا کائنات ہیں آپ ساری کائنات کے مولا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے امام اور مولا ہیں مولا علی بھی اس طرح آپ ساری کائنات کے مولا ہیں یاد رکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیارے صحابی اہل بیت اطہار کا کہ ایک اعلیٰ سپوت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زندگی آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں ایک ایک پہلو پہ اگر گفتگو کریں بڑی وقت چاہیے آپ شجاعت کے میدان میں سخاوت کے میدان میں عبادت کے میدان میں
زہد و تقوی کے لحاظ سے نمایاں آپ کی خصوصیات ہیں. شجاعت کے میدان میں آپ بدر کے بھی ہیرو ہیں. ہاں جی، آپ احد کے بھی ہیرو ہیں. احد کے میدان کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کفار کا لشکر بڑھ رہا تھا، جب خبر مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ، حضرت علی کہنے لگے میں نے پہلے جو لوگ شہید ہو چکے تھے ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا، آپ مجھے نہ ملے. پھر میں نے زندوں میں تلاش کیا، آپ مجھے نہ ملے، لیکن ایک جگہ مجھے اشارہ ہوا، نظر آئے کہ ایک جگہ گروہ جمع ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں گرے ہوئے ہیں. حضرت علی نے صفوں کو چیر کر، دشمنوں کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کے چہرے پر جب نظر پڑی تو پھر وہ مولا مشکل کشا باز کی طرح جپٹ کر کفار کو ہٹایا، آپ سے دور کیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے حضرت علی کی شجاعت کو، اور کوئی ادھر سے آتا تو نبی علیہ السلام فرماتے علی اس طرف ہو، علی اس طرف دشمن آ رہا ہے. علی جب جس طرف نبی علیہ السلام اشارہ کرتے مولا کائنات ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے. آپ نے ان کو دور کیا اور پھر اسی میدان کے اندر جبریل امین آتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان والے فرشتے بھی آج نعرہ لگا رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ آپ کی ذوالفقار حیدری کے تذکرے وہاں پہ ہو رہے ہیں. شجاعت کے میدان میں، خندق میں جو غزوہ احزاب، اس میں بھی آپ ہیرو عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کیا. خیبر کے ہیرو ہیں، خیبر کے بھی اندر میدان کے اندر مرحب کو واصل جہنم کیا، وہ خیبر کا دروازہ آپ نے اٹھایا. اور اسی طرح شجاعت آپ کی بڑی اعلیٰ تھی. اپنے دور خلافت کے اندر بھی آپ نے بے شمار جو ہے نا آپ نے جنگیں لڑی اور شجاعت کے جوہر دکھائے. آپ نے تلوار کو اپنا جو ہے نا وہ خاص ایک ہتھیار رکھا ہوا تھا اور تلوار کو استعمال کیا اسلام دشمنوں کے خلاف. اور ہمیں یہ درس دیا کہ جہاں تلوار کی ضرورت پڑے تو ضرور تلوار اٹھاؤ. جب خارجی تھے نا، خارجیوں کو آپ نے سمجھایا، تھے کلمہ گو تھے، تو ایک ان کا لشکر بن گیا، بہت بڑا مضبوط لشکر انہوں نے بنایا 70,000 لوگوں کا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک طرف مولا علی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے. علی جدھر ہے ادھر حق ہے، جدھر حق ہے ادھر علی ہے، اور علی جدھر ہے ادھر قرآن ہے، اور قرآن جدھر ہے ادھر علی ہے. وہ خوبصورت صحابی خلیفہ راشد، وہ ایک طرف اور دوسرا طرف کلمہ پڑھنے والے دوسری طرف، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ حق ہونے کے باوجود لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب حیرت ہمیں اس بات پہ نہیں ہے، کیونکہ جب علی کو چھوڑ دیا، علی کے لال کو چھوڑ دیا لوگوں نے، تو ادھر آج کے زمانے کے لوگوں کی کیا حیرت ہے، کیا ان پہ حیرت ہم کر سکتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی تو وہ باز نہیں آئیں گے. اس لیے ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، فلاں کے ساتھ اتنے لوگ ہیں جی، فلاں کے ساتھ اتنے لوگ ہیں جی، فلاں کے ساتھ اتنے. دیکھنا ہم نے حق کو ہے کہ حق کدھر ہے، قرآن کدھر ہے، دین کدھر ہے، اسلام کدھر ہے، سچ کی بات کون کرتا ہے، حق کی بات کون کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے. اسوہ علی کو اپنانا ہے اور دیکھنا ہے. اب ساتھ ہم نے ان کا ہی دینا ہے جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، جو دین کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو دینداروں کی مخالفت کریں. یہ شروع سے ہی اسلام مخالف لوگ چلے آ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 جو یار ہیں خلفائے راشدین، 3 خلیفے، وہ تین کو شہادت نصیب ہوئی، تینوں کو شہید کیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام دشمن شروع سے چلے آ رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی وہ اسلام ان کو بچتا نہیں ہے. اس لیے دین اسلام یہ فرمان کہ آپ نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا علی جدھر ادھر قرآن ادھر، جدھر قرآن ادھر علی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا خیبر کے بھی ہیرو اس ہر میدان میں. پھر آپ کا زہد و تقوی، دنیا سے بے رغبتی مولا کائنات کی اس قدر تھی، دنیا سے بے رغبتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خود آپ علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ علی نے کبھی دنیا کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا، کبھی بھی سر اٹھا کے دنیا کی طرف نہیں دیکھا. اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ دنیا کا مال کچھ بھی نہیں ہے، جو تم کچھ چھوڑ کر جاؤ گے نا وہ تمہارے پچھلوں کا ہے. فرشتوں جب تمہاری موت آ جائے گی تو تمہارے عزیز و قارب یہ دیکھیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، لیکن فرشتے
آ کر یہ دیکھیں گے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. تو ان کے یہ فرمین بھی ہمارے لیے، اور خود آپ زود و تقوی اس قدر تھا کہ خشک ٹکڑے اپنے زمانہ خلافت میں خشک ٹکڑے تناول فرما رہے تھے. جی لوگوں نے کہا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ مجھے کیا پتا میری رعایا میں کوئی شخص بھوکا ہو اور میں پیٹ بھر کے کھا لوں. تو آج کے حکمرانوں کے لیے اس میں درس ہے، سبق ہے کہ خود ان کے دسترخوان دیکھیں کہ کس قدر سجے ہوتے ہیں. جو قوم کا امام ہوتا ہے نا، امام قوم کا، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اس کو قوم کی فکر ہوتی ہے، اپنی پیٹ کی فکر نہیں ہوتی. انہوں نے یہ درس دیا. آج ریاست مدینہ تبھی بنے گی جب ہم خلفائے راشدین کی سیرت کو بھی اپنائیں گے، اپنی ذات پہ اس کو لاگو کریں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے جس طرح خلفائے راشدین نے قرآن کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، من و عن عمل کیا، اور ان کی تلوار اٹھتی تھی تو جو قرآن و سنت کے خلاف کرنے والے تھے ان کے خلاف ہی اٹھتی تھی. خارجیوں کو آپ نے مارا، واصل جہنم کیا. 70,000 خارجی آپ کے مقابلے میں آئے تو آپ نے پہلے ان کو باز کیا، لیکن نہ آئے تو پھر آپ نے تلوار اٹھا کر ان کا کلہ کما کیا اور ان کے مرکز کو توڑ دیا. حضرت علی نے، لوگوں نے کہا حضور یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ تو کلمہ گو ہیں، آپ نے ان کو مارا. آپ نے فرمایا ہاں یہ تو پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ آیت قرآن کی پڑھتے ہیں، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ آیت پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں یہ پڑھتے ہیں، کلمۃ الحق یرید بہا الباطل، کلمہ تو یہ حق کا کہتے ہیں، مراد اس سے باطل لیتے ہیں. درمیان سے سیدنا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کو بھی خارج کرتے ہیں، امیر المومنین کو بھی خارج کرتے ہیں، صرف قرآن کو نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے ساتھ حب مصطفیٰ بھی ہونی چاہیے. حدیث پاک جس طرح قرآن کے فضیلت میں قرآن کی فضیلت یہ بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اب ایک حدیث آ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اولاد کی تربیت کے حوالے سے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کا پڑھنا. تو یہ محبت مقدم ہے. جی جب محبت نہیں ہے تو محبت کے بغیر قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو وہ قرآن بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ پاک قرآن کو بھی سینے سے لگانے کی ہمیں توفیق دے، اہل بیت اطہار کی بھی محبت اور مولا کائنات کی بھی ہمیں سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں ماہ مقدس رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے. اس حوالے سے بھی مجھے کیا حکم دیا گیا کہ 1-2 باتیں کر دوں. تو رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ جو ہے یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. باقی 2 عشروں کی نسبت یہ آخری عشرہ جو ہے یہ زیادہ افضل ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ افضل سے افضل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا تھا جب آخری عشرہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جدہ و شدہ میں غراتا. آپ علیہ السلام خوب کوشش کرتے اور کمر بستہ ہو جاتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے کہ تم بھی ان راتوں میں عبادت کر لو. ہو سکتا ہے لیلۃ القدر بھی 27ویں شب کو بالخصوص ہمیں اس کی رمضان مبارک کے اس مبارک ساعتوں میں ہمیں خصوصاً اس مہینے میں اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے فرشتے ان سے سلامی کرتے ہیں، فرشتے ان سے سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. فرشتوں کا مصافحہ کیا ہے؟ فرشتے جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی جو ہے برکات بھی نصیب کرے اور اس مہینے کی اندر ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے مجھے شدید گرمی میں روزہ رکھنا پسند ہے اور اس حالت میں تلوار اٹھانا مجھے پسند ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو انہی کے جو ہے نا فیضان کو، انہی کے سیرت کو ہم اپنائیں اور رمضان مبارک کے روزوں کی بھی پابندی کریں اور اس کے علاوہ ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن، رمضان، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، اس کے اندر بڑی سعادتیں ہیں. مولا مشکل کشا کا آخری فرمان یہ یاد رکھے اور اس پہ عمل بھی کریں. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی امت کو اگر اللہ نے بخشنا نہ ہوتا تو ان کو قرآن بھی نہ دیتا اور نہ ان کو سورہ اخلاص بھی نہ دیتا اور رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بھی نہ دیتا. اگر بخشنا مقصود نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہوا رمضان مبارک یہ اس میں جو کوشش کرے گا وہ اپنی بخشش کروا لے گا. اور اسی طرح سورہ اخلاص یہ بڑی اعلیٰ صورت ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ بھی پڑھنے والا، اس کو بھی اس سے بھی محبت کرنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جی ایک صحابی ہر نماز میں آخری رکعت میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لوگوں نے شکایت کی ان کی تو آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابی تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سورت سے مجھے محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ماہ مقدس کے فیض و برکات ہمیں نصیب فرمائے. ناظرین یہ تھے سید احمد شاہ صاحب جن میں بڑے خوبصورت انداز میں رمضان کے آخری عشرے اور شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی. امید ہے آپ لوگ جو ہمارے اندرون ملک بیرون ملک جتنے بھی ناظرین ہیں وہ ہماری اس نشریات کو سنیں گے اور آگے اس کو شیئر کریں گے. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تاکہ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں تک یہ پہنچے گا اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک بندہ ان باتوں پہ عمل کر کے جو ہے اس کا جو ثواب ہمیں مل سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں نئی شخصیات نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. رمضان کے اس مقدس اور آخری راتوں کو آخری ساتوں کو جو بڑے احسن انداز سے بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور اپنے گناہوں کی بخشش فرمائیں. اپنے جو آپ کے عزیز و قارب ہیں والدین ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مقدس مہینے کے صدقے ان کے بھی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت